أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. اور آتے ہی پہلے ہی کہا کہ تم سب خوش ہو جاؤ، یہ رات تمہاری جنت کے باغوں میں گزرے گی۔ جو گھروں کو چلے گئے، گھروں پر ہیں، گھروں پر سوئے ہیں، اور ہم یہاں اللہ کی نسبت پر سردی کے موسم ہے یہاں باہر میدان میں سوئے ہیں، تو کہا کہ خوش ہو جاؤ کہ تمہاری یہ رات جنت کے باغوں میں گزرے گی۔ اللہ کے بڑے انعامات ہم پر ہیں۔ اللہ نے دوبارہ ہمیں زندگی بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہ جب سو کر بیدار ہو جاؤ اور اللہ کی حمد بیان کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد کی، اللہ نے دوبارہ ہمیں حیات دی، دوبارہ ہمیں زندہ کیا، اس لیے کہ نیند جو ہے نا وہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ آدمی سوتا ہے تو مرنے ہی کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دوبارہ ہمیں حیات دے دی، ہمیں پھر سے زندگی دے دی، اس پر اللہ کے ہم نے حمد کیا۔ پھر اللہ نے ہم فریضہ فجر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جماعت کے ساتھ اتنے بڑے مجمع میں ہمیں نماز پڑھائی، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ ہاں، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ اپنے سامنے ہمیں کھڑا کرتا ہے۔ اس لیے بہت سی مرتبہ کہتے ہیں کہ نہیں آنکھ نہیں کھلی، نہیں اٹھ سکے، اللہ والے فرماتے ہیں نہیں اٹھ سکے نہیں، اللہ نے اپنے سامنے کھڑا ہونے سے محروم کر دیا، پسند نہیں کیا اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لیے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کے فریضے کو ادا کرنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ بزرگوں سے سنا، فرمایا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جا رہے تھے، سامنے سے دیکھا کہ اللہ والے آ رہے ہیں اور چیتے پر سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ چیتا ایک ایسا جانور ہے، ایسا درندہ ہے کہ اس کو سواری بنانا، اس کو قابو کرنا ناممکن جیسی بات ہے۔ اور پھر گھوڑے کی جگہ پر اژدہے کو پکڑا، چابک ہوتی ہے نا چابک سواری کو قابو کرنے کے لیے، تو اس کی جگہ پر اژدہے کو پکڑا۔ فرماتے کہ یہ منظر دیکھ کر میرے تو جیسے پاؤں کی زمین میں گڑ گئے، چلنا ہی دشوار ہو گیا۔ تو وہ اللہ والے پاس میں آئے اور یوں کہا کہ میرا یوں چیتے پر سوار ہونا اور گھوڑے کی جگہ پر اژدہے کو پکڑنا کمال کی بات نہیں ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا اس سے بڑی کمال کی بات ہے۔ نفس لگا ہے، شیطان بھی لگا ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کا اپنا شیطان ہے، پرانا ہے تو شیطان بھی پرانا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کا اپنا شیطان ہوتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کہا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ مجھ پر ایمان لے آیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ اس کا اپنا شیطان ہے، نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، ماحول بھی ہے، روکنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، اس سے نکل کر بندہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا ہم شکر ادا کریں، یہاں آئے ہیں شکر کریں، بلکہ دو رکعت شکر کی پڑے کہ اللہ ہمیں یہاں لے آیا، دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کے مشکلوں سے، یعنی سارے آثار سے نکال کر ہمیں اللہ یہاں لے آیا اور نورانی ماحول میں ہمیں اللہ نے بٹھایا ہے، مجلس میں ہمیں بٹھایا ہے۔ یہ مجلسیں بظاہر یعنی وقتی طور پر ہمیں مشکل نظر آتا ہے، سردی کا موسم ہے، لحاظ میں سے نکلنا، فرمایا بیٹھ جانے پر مغفرت ہے، بیٹھ جانے پر مغفرت ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا کہا، کیا سنا، عمل کیا نہیں کیا بعد کی بات ہے، بیٹھ گئے اللہ نے مغفرت کر دی، بیٹھ جانے پر مغفرت، اس سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت مولانا گھر صاحب فرماتے ہیں نماز پڑھو سجدے میں جاؤ تو بھی دل دل میں شکر کرو اللہ کا، جب بھی نماز پڑھے اور سجدے میں جائیں دل دل میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے تیرے سامنے سجدہ کرنے کی، ماتھا ٹیکنے کی، سجدہ کرنے کی توفیق دی۔ پتہ نہیں ابھی کتنے لوگ کھلم کھلا کفر میں مبتلا ہوں گے۔ یہ شکر کی چیز ہے، اور شکر والا راستہ اللہ سے لینے کا آسان راستہ ہے۔ بندہ نعمت پر شکر کرتا ہے تو اللہ کا حکم فرمان قرآن شکر کرو گے میں اس میں اضافہ، اس نعمت میں اضافہ کروں گا، بڑھوتری کروں گا۔ ہم شکر کریں،
جب بھی نیکی کی توفیق مل گئی، نیک عمل کی توفیق مل گئی، ہم اس پر شکر کریں. اس لیے ہم نے نماز پڑھی، نماز کے بعد کی تعلیمات کیا ہے؟ نماز فوراً سلام کرنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ کی بڑائی بیان کی. یہ نماز میں نے نہیں پڑھی، اللہ تیری توفیق سے پڑھی. تو نے توفیق دی، میں نے نماز پڑھی. اگر تو توفیق نہ دیتا تو میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. واقعی میں اللہ اگر ہمیں توفیق نہ دیتا تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا. ایک سبحان اللہ بھی اپنی قدرت سے اپنی طاقت سے نہیں کہہ سکتا بغیر اللہ کی توفیق کے. اور اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کسی گناہ سے بچ بھی نہیں سکتا. گناہ سے بچنا بھی بندے کی اپنی قدرت میں نہیں ہے، اللہ ہی کی توفیق سے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں، جیسے اللہ سے ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ کی توفیق بھی مانگنے کی چیز ہے. اللہ سے اللہ کی توفیق مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، تعلیمات میں ہے، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والهدى انک علی کل شیء قدیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہر لائن کی توفیق مانگی اللہ سے. یہ مانگنے کی چیز ہے. اللہ والے اس کے خلاصے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے ہم تجھے راضی کر سکیں یا جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور ایسے اعمالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے، غصے میں آتا ہے، غضب میں آتا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کر ہی نہیں سکتا. اس لیے فرما شکر ادا کرنا اللہ کا کہ اللہ نے توفیق دی، ہمیں یہاں بلایا، نورانی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی. تو فرمایا اللہ پاک پھر شکر یعنی نعمت میں اضافہ کرے، نعمت کو بڑھائے. اللہ ہم سب کو بار بار اللہ کی توفیق مانگنے کی نہیں، اللہ پاک کی توفیق عطا فرما دے. بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں بے شمار انعامات سے نوازا ہے. بے شمار انعامات، بے شمار نعمتیں اللہ کی، گننا چاہے گن نہیں سکتے، لکھنا چاہے لکھ نہیں سکتے. بے شمار نعمتیں ہیں اور ظاہری نعمتیں ہیں. اللہ نے انسان بنایا، ساری مخلوق میں سب سے اشرف اور اعلیٰ حضرت انسان بنایا. ساری کسی بھی مخلوق میں اللہ پاک ہمیں پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا. سب سے اشرف مخلوق، سب سے اعلیٰ مخلوق انسان. اپنی مرضی سے، اپنی قدرت سے اور اپنی پسند سے ہمیں انسان بنایا. کسی بھی ذریعے سے اللہ پاک ہمیں کسی بھی مخلوق میں اللہ بنا سکتا ہے. ہاں، اور پھر اللہ پاک نے ایمان کی عظیم الشان دولت سے نوازا. روئے زمین کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان ہے. اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور وہ اللہ نے مجھے آپ کو بغیر مانگے عطا فرمایا. ہماری کوئی درخواست، کوئی اپلیکیشن، کوئی عرضی نہیں تھی. اللہ نے ماں کی گود سے ہی ہمیں ایمان نصیب فرما دیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ہم نہیں جانتے ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ جانتا ہے ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے. اس لیے اللہ نے ایمان ہر ایک کو نہیں دیا. روزانہ لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں. جس دن ہم پیدا ہوئے ہمارے ساتھ بھی دوسرے لاکھوں بچے بچیاں پیدا ہوئے. اللہ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا اور ایمان کی عظیم الشان دولت سے نوازا. لیکن ہمیں احساس نہیں ہے ایمان کتنا قیمتی سرمایہ اور کتنی قیمتی نعمت ہے. دنیا کی ظاہری نعمتیں چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہمیں اس کی قدر ہوتی ہے، لیکن ایمان ہمیں ورثے میں ملا ہے، بغیر محنت کے ملا ہے. یعنی کوئی جان مال کی قربانی لگی نہیں ہے. اس لیے ہمیں احساس نہیں ایمان کتنا قیمتی سرمایہ ہے. جس پر جان مال لگتی ہے، جس پر محنت لگتی ہے، تو پھر انسانوں اس چیز کی قدر ہوتی ہے. انسان بھائی بائک لے آیا تو بائک کی قدر کرتا ہے، یعنی اس کی صفائی کرتا ہے، اس کی یعنی اس کی کتنے کیئر کرتا ہے. وہ اسکریچ ہو جائے اس کے اوپر تو ہمارا دل پر اسکریچ ہو جاتا ہے. بار بار اس کو صاف کرتا ہے، بار بار اس کو چھاؤں میں رکھتا ہے. بارش کے موسم میں اس کو ڈھانپ کر اس کا کور لگا کر رکھتا ہے کہ خراب نہ ہو. موبائل لاتا ہے تو اس کی کتنی کیئر کرتا ہے، اس کو کور لگواتا ہے، اوپر اسکرین گارڈ لگاتا ہے تاکہ اس کے اوپر اسکریچ نہ ہو. ہاں، چند روپے کی چیز ہے
لیکن انسان اس کی قدر کرتا ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں ایک بچے کو دیکھا کہ اپنے جوتے کو صاف کر رہا ہے اور شال سے صاف کر رہا ہے. جوتا معمولی قیمت کا ہے اور شال بڑی قیمتی ہے. پوچھا بیٹا اس کے صاف کرنے کے لیے تو معمولی کپڑا بھی کافی تھا, یہ شال سے جوتا صاف کر رہا ہے. خدا کے جوتا کبھی اپنی کمائی کرے, شال تو مجھے ورثے میں ملی, شال جو ملی مجھے ورثے میں ملی, حالانکہ قیمتی شال ہے جوتے سے بھی زیادہ, لیکن وہ چیز ورثے میں ملی اور جوتا ملی اپنی کمائی کا. بس بات یہی ہے, ایمان ہمیں ورثے میں ملا, اس لیے فرمایا کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ایمان کا کیا حال ہے کوئی نہیں. اس لیے وہ آپس میں ملتے تو کیا کہ طبیعت کیسی ہے, کیسے ہو طبیعت کیسی ہے, پھر اس کے آگے کا سوال کاروبار کیسا ہے, گھر والے کیسے. کبھی کوئی یہ نہیں پوچھتا ایمان کیسا ہے, ایمان کا کیا حال ہے. ہمارے رواج میں ہی نہیں. اگر کوئی سوال کرتے تو آدمی کہ بھائی اس کے دماغ ٹھکانا نہیں, اچھا اٹپٹے سوال کر رہا ہے بھائی ایمان کا کیا حال ہے, کبھی نہیں پوچھتا کوئی. اللہ کے پوچھنے کی چیز یہی ہے کہ ایمان کا کیا حال ہے. ہاں, اور صحابہ میں یہی بات نہیں پوچھتے آپس میں, بتاؤ ایمان کا کیا حال ہے, آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں, اپنے ایمان کی فکر کریں. ہاں, ہر وقت چوکنا رہتے تھے ایمان کے بارے میں, ہر وقت فکر مند رہتے تھے ایمان کے بارے میں, اس لیے کہ وہ اپنی ایمان کو قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں, اپنی پونجی سمجھتے ہیں. ہاں, یہ بڑا فرق ہے ہم میں اور صحابہ رضوان اللہ علیہم, کہ وہ ایمان کو قیمتی سمجھتے تھے, اس کی فکر کرتے تھے, ہر وقت چوکنا رہتے تھے ایمان کے بارے میں کہ کہیں ایمان ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور ہم سب سے زیادہ غفلت میں ایمان کے بارے میں, سب سے زیادہ غافل ایمان کے بارے میں, کبھی اپنے ایمان کا جائزہ بھی نہیں لیتے کہ میرے ایمان کا کیا حال ہے. ہاں, اس لیے اس کی محنت کی فکر نہیں ہے, ہمیں تشکیل کرنی پڑتی ہے. ہاں, اس لیے فرمایا یہ جو پوری محنت ہے, یہ جتنی محنت جتنے اعمال ہے وہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے. جیسے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھنا, اپنے ایمان کو حرکت دینے والی محنت, ایمان میں حرکت آ گئی, ایمان کو بنانے والی محنت. لوگوں نے نام رکھا ہے تبلیغ والے, جماعت والے, جو بھی ہیں, ہمیں یہ محنت تو اپنے ایمان کو بنانے کی محنت ہے. ایمان قیمتی سرمایہ, اس کے بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ تو اس کے بول ہیں. ہاں, حقیقت پوری زندگی ہے. محنت یہ ہے کہ یہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں آ جائے, ایمان کی حقیقت ہمیں حاصل ہو جائے. اس لیے کہ معاملہ حقیقت کے ساتھ. دنیا میں بھی دیکھ لو, بہت ساری چیزیں ہم خریدتے ہیں, بیچتے ہیں, سودے کرتے ہیں, تو خالی نام پر نہیں ہوتا ہے, اس کی حقیقت پر ہوتا ہے. بزرگوں سے سنا کرتے تھے, مثال دے کر سمجھاتے ہیں, اللہ کرے ہمارے سمجھ میں آ جائے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے, مثال دے کر بات کو سمجھانا. اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ والے جا رہے تھے کہ آدمی گزر رہا تھا اور وہ بھینس خریدنے جا رہا تھا. اللہ والے نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو, کہتے ہیں بھینس خریدنے جا رہا ہوں. اچھا میں دے دوں تو بھینس آپ کو, آپ سے خرید لیں گے, بہت اچھی بات. ہاں, حضرت نے کاغذ نکالا اور اس پر پین سے لکھا بھینس, لاؤ دے دو بھائی. دے دیں گے بھائی, بھینس کے لفظ پر کوئی قیمت دے گا, یہ تو 1000 لفظ لکھ کے بھینس بھینس. پوچھا بھائی کیسی بھینس چاہیے, کہ حضرت 4 پیر ہو, جس کے 2 سینگ ہو, رنگ کالا ہو, 1 پونچھ ہو, 2 آنکھیں ہو, یعنی سارے اس کے اعضاء, اس کی علامتیں بتائی. اللہ والے بات سمجھانا چاہتے تھے, اور جیب سے نکالی تصویر, دیکھو بھائی یہ بھینس ہے, جیسی تم چاہتے ہو ویسی یہ بھینس بھی ہے, 4 پیر بھی ہے, 2 آنکھیں بھی ہے, 2 سینگ بھی ہے, رنگ بھی کالا ہے, پونچھ بھی ہے. اب تو دے دے پیسے, اب تو قیمت دے دو. سچ بتاؤ دیں گا بھی, اور کیسا بھی انگوٹھا صاحب وہ دے گا, نہیں دے گا. کہ حضرت یہ تو بھینس نہیں, اس کی تصویر ہے, اس کی فوٹو ہے, یہ بھینس نہیں ہے. پوچھا پھر کیسی بھینس چاہیے, کہ ایسی بھینس چاہیے جو چارہ بھی کھاتی ہو, پانی بھی پیتی ہو, دودھ بھی دیتی ہو, یعنی گوبر بھی کرتی ہو, حقیقت والی بھینس چاہیے. اللہ والے سمجھاتے ہیں جب ایک انسان ایک معمولی بھینس کو اس کی حقیقت کے بغیر اس کی قیمت ادا نہیں کرتا, اللہ پاک اتنی بڑی جنت ایمان کی حقیقت کے بغیر دے دیں گے.
حقیقت چاہی جائے، اس لیے ایمان حقیقت چاہتا ہے۔ یہ ساری محنت اپنے ایمان کی حقیقت کو پیدا کرنے کے لیے، جو ہم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی حقیقت ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں آتی ہے۔ اس لیے سیرت پاک میں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں سب سے زیادہ محنت ایمان کی حقیقت پیدا کرنے کے لیے کرائی، ایمان کو بنانے کی محنت ہوئی ہے سب سے زیادہ محنت، تقریباً 10 ساڑھے 11 سال تک مکی زندگی جو ہے اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر محنت ہوئی۔ کوئی حکم نہیں اس سے پہلے آیا نہیں، کوئی حکم اللہ کا نہیں آیا۔ ہجرت سے پہلے نماز کی فرضیت کا حکم آیا، ہجرت سے پہلے وہاں تک کیا ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت دلوں میں اتارنے کی محنت کرائی گئی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، الا اللہ مگر ایک اکیلا اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ لا الہ پہلے نفی کروائی، ساری کائنات ساری مخلوق کی نفی، جتنا جو کچھ بھی زمین سے لے کر آسمان تک جتنی ساری مخلوق ہے، جاندار ہو بے جان ہو جو کچھ بھی ہو سب کی نفی، پہلے نہ انکار ہے، سب کی نفی، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بھی شکلیں صورتیں پھیلی ہے، نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، یہ پہلے نفی کروائی۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ والے آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی، اس کی حقیقت کی جو مشق ہے، جو محنت، اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی۔ آنکھ جتنا بھی دیکھتی ہے اور کان جتنا بھی سنتے ہیں سب کی نفی کرنا، سب کا انکار کرنا، اس سے نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہماری آنکھ دیکھتی ہے، جتنا بھی دیکھتی ہے، جتنا بھی دیکھتی ہے، اور جو کچھ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بھی ہے سب کی نفی کرنا، سب کا انکار کرنا۔ سورج گرمی نہیں دیتا، چاند روشنی نہیں دیتا، زمین غلہ نہیں دیتی، یعنی بادل پانی نہیں برساتا، دکان سے نفع نہیں ہوتا، دوا سے شفا نہیں ملتی، سب کی نفی ہے۔ اپنی ذات کی بھی نفی ہے، مجھ سے بھی نہیں ہوتا۔ انسان سب کی نفی تو کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے جب تشکیل ہوتی ہے تب یعنی یہ میزرمنٹ، یہ ناپ نکلتا ہے کہ اندر کتنا اترا ہے، اللہ کرتا ہے کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، یہ کتنا ہوتا ہے، یہ کتنا وہ اندر اترا ہے، یہ تشکیل کے وقت پتا چلتا ہے کہ میں اگر چلا گیا، میں نہیں رہا، یعنی مجھ سے یہ ساری کائنات کی نفی تو کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ سب کی نفی، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، مگر ایک اللہ سے ہوتا ہے، الا اللہ، ایک اکیلا اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے ایمان میں ساری چیزوں کی نفی کرنا، انکار کرنا، جب تک یہ نفی نہیں کرتے اور انکار نہیں کرتے اور دلوں سے اس کی یقین کو نہیں نکالتے، ایک اللہ کرتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، یہ بات دل میں نہیں آتی۔ پہلے دل کو خالی کرنا پڑے گا، پہلے برتن کو خالی کریں گے، ایک برتن میں پانی بھرا ہوا ہے، اس میں دودھ ڈالنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو خالی کرنا پڑے گا، پھر اس میں دودھ ڈالا جائے گا۔ ہمارا دل کا برتن فرمایا غلط یقینوں سے بھرا ہوا ہے، غلط یقینوں سے بھرا ہوا ہے، اس کو پہلے خالی کرنا پڑے گا۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، میری دکان سے، میرے کاروبار سے، میری اپنی جاب اور سروس سے، میرے اپنے ہنر سے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ، ایک اکیلے اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ یہ اصل چیز ہے بنانے کی، اس کو دل میں لانے کی محنت ہی ہے۔ جب تک یقین بنتا نہیں، بندہ اللہ کی اطاعت پر آتا نہیں، جب تک بندہ اللہ کو پہچانتا نہیں، وہاں تک اللہ کی اطاعت پر آتا ہے۔ ہاں، اسی لیے ہمارے دوستوں کو یہ محنت مسلسل محنت ہے، اس لیے کہ ایمان 24 گھنٹے ہم پر فرض ہے۔ ایک لمحہ بھی ہم ایمان سے اگر خارج ہو گئے، یعنی خطرہ اس بات کا ہے، اس لیے 24 گھنٹے ایمان فرض ہے، 24 گھنٹے، اس لیے مستقل محنت ہے۔ اللہ کے راستے کی جو محنت ہے وہ اتنی ایمان کو بنانے کی محنت ہے، اپنے ایمان کو بنانے کی محنت ہے، اللہ کو اپنے دل میں بسانا۔ ایمان لا الہ الا اللہ یہ دل میں بسانے کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی میں اتر جائے، لا الہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ ایک اکیلے اللہ ہی سے ہوتا ہے، اس کو دل کی گہرائی میں اتارا جائے،
اس لیے کہ اللہ جس ایمان کا تقاضا کرتا ہے وہ دل کا ایمان ہے، دل کا ایمان۔ زبان سے کوئی بول لے، کانوں سے سن لے گھنٹوں پر بیٹھ کر، کوئی اگر ذہن سے یاد کر لے، دماغ میں اس کو بسا لے، لیکن اللہ جس ایمان کا تقاضا کرتا ہے وہ دل کا ایمان ہے کہ دل کی گہرائی میں لا الہ الا اللہ اتر جائے، ہمارے دل کی کیفیت لا الہ الا اللہ والی بن جائے، ہمارے دل کی گہرائی میں اللہ کی ذات بس جائے، ہاں اللہ کی ذات بس جائے۔ ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی، لمبی نماز ہماری فجر کی ہوتی ہے، تقریباً 10 منٹ ہوتے ہیں، اس لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے کہ بندہ نماز سے داخل ہوتا ہے تو اللہ کے حدیث پاک کا خلاصہ، اللہ کے اور بندے کے درمیان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور بندہ براہ راست اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور دل کے اندر اجالا ہوتا ہے، یعنی کہ نماز دل کا نور ہے، دل کے اندر اجالا ہوتا ہے اور وہ چیز نظر آتی ہے وہ جو دل میں ہوتی ہے۔ ہم اتنے سالوں سے نماز پڑھتے ہیں، ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی، لمبی نماز 10 منٹ کی، دل میں اجالا ہوا، بتاؤ دل میں کیا نظر آیا؟ ہمارے دل میں کیا نظر آیا؟ مثال لے کر سمجھا کہ کمرہ ہے، اس میں اندھیرا ہے، روشنی کرو، کمرے میں جو جتنی چیزیں پڑی وہ نظر آتی ہیں، پلنگ پڑا ہے، کرسی پڑی ہے، ٹیبل پڑا ہے، جوتا پڑا ہے، لکڑی پڑی ہے، جو چیزیں کمرے میں نظر آتی ہیں۔ ہمارے دل بھی کمرے کی طرح سے، اس میں بھی اجالا ہوا جب ہم نے نماز پڑھی، بتاؤ کیا چیز نظر آئی؟ اللہ نظر آیا؟ بے اللہ نظر آیا؟ نہیں آیا، کیونکہ ابھی اللہ کو ہم نے دل میں بسایا ہی نہیں۔ ایمان دل کی گہرائی سے اللہ کی پہچان کا نام ہے، اللہ کو پہچاننا، یہ کلمہ اللہ کی پہچان کراتا ہے، کلمہ اللہ کی پہچان کراتا ہے، اس لیے مستقل اس کی محنت ہے، اللہ کو ایسا پہچاننا، اللہ کو ایسا جاننا اور اللہ کو ایسا ماننا جیسا وہ ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، جیسا اس کو جاننے کا، اس کو پہچاننے کا، اس کو ماننے کا حق ہے، اللہ کو ایسا پہچاننا، ایسا جاننا اور ایسا ماننا، اللہ کو ایسا ماننا جیسا وہ ہے۔ ابھی ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق مانا ہے، اپنی سمجھ کے مطابق ہم نے اس کو جانا ہے، ہم نے اس کی محنت بھی کی، اسلام کی، اس لیے اللہ ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا اور اللہ کی پہچان ہمیں نہیں ہوئی۔ ماں کو ہر جانتا ہے، لفظ ماں کہو پھر اس کے آگے اس کو کوئی چیز سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں بھائی سمجھانے کی ضرورت ہے؟ ماں کیا ہے؟ بلکہ لفظ ماں کہتی ہی اپنی ماں ہر ایک کے ذہنوں میں آ جاتی ہے، اس کا چہرہ، اس کا قد، اس کا چلنے کا انداز، اس کی آواز، اس کا ہمارے ساتھ کا برتاؤ، اس کے ہمارے ساتھ کا لگاؤ، ہمارے ساتھ کی اس کی لاگنی، اس کی محبت، ہر چیز خالی لفظ ماں کہہ کر سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر اس کو کوئی چیز سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں بھائی سمجھانے کی ضرورت پڑتی نہیں؟ ہر ایک کو اپنی ماں کی پہچان ہے، لیکن لفظ اللہ کہہ کر اللہ سمجھ میں نہیں آتے، حالانکہ اللہ کے احسانات ماں کے احسانات کے مقابلے میں یعنی بہت زیادہ ہے، ماں کا احسان کوئی احسان نہیں جتنا اللہ کے احسانات ہیں۔ ہاں، ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے، جتنا وال کرتی ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ رات میں سوتے ہیں، ماں بھی سو جاتی ہے، ماں بھی اپنا دروازہ بند کر دیتی ہے، اللہ نہیں سوتا ہے، اللہ اپنا دروازہ نہیں بند کرتا ہے، لیکن اللہ ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آیا۔ 2 رکعت نماز میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر آتا ہے؟ نماز شروع کرنے سے لے کر سلام کرنے تک اللہ اکبر کتنی مرتبہ ہوتا ہے، لیکن ابھی تک اللہ کی بڑائی ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ ہم نے اس لائن سے محنت ہی نہیں کی۔ ایمان دل کی گہرائی میں اتارنے کی چیز، لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی میں بسانے کی چیز، اس لیے قبر کے اندر دل کی پیٹی کو کھولا جائے اور دل کے اندر کیا چیز ہے وہ دیکھی جائے، زبان کو مہر لگا دی جائے، زبان ہماری منافق ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہ بھی بولتی ہے، جو نہیں ہوتا ہے وہ بھی بولتی ہے، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہوتا، 2 دوست ہیں، 2 خاص اپنی اپنی خاص بات کر رہے ہیں اور تیسرا اگر بیٹھتا ہے تو یہ کیا کہتا ہے؟ ایسے وقت میں آ گیا، اور زبان کیا کہتی ہے؟ اچھا وہ آگے تمہارا انتظار، یعنی ڈبل ہے، زبان منافق ہے،
اس لیے زبان کو مہر لگا دی جائے گی قبر میں، اور دل کی پیٹی کو کھول کر دیکھا جائے گا اس میں کیا لائے، اس میں کس کو بسا کر لائے۔ یہ مستقل محنت ہے، اپنے دل میں اللہ کی ذات کو بسا۔ ایمان اسی کا نام ہے، اللہ کی پہچان ہی کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی پہچان ہی کا نام ایمان ہے۔ اپنا جائزہ لے لیں، اپنی زندگی یاد کر دیکھیں ہم نے اللہ کو دل میں کتنا بسایا۔ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی حال آتا ہے، ہمیں کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے، اللہ یاد آتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ دنیا میں جو حالات، اللہ نے دنیا کو، پوری کائنات کو اپنی پہچان ہی کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کو 70، اللہ والے فرماتے ہیں اللہ نے اپنی ذات کو 70,000 نورانی پردوں میں چھپا لیا۔ اللہ کی ذات نظر نہیں آتی، اور اللہ نے پوری کائنات کا وجود دے دیا۔ مخلوق کی مخلوق نظر آتی ہے، اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کہیں پر بھی نظر نہیں آتا۔ اس لیے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں اللہ نے بڑا عجیب معاملہ رکھا ہے امتحان کا، کہ مخلوق کا جال پھیلا دیا، مخلوق کے درمیان میں رکھ دیا، اور سوال خالق کا رکھ دیا۔ دنیا سے جب جائیں گے قبر میں، سب سے پہلا جو سوال ہے وہ رب کا ہے۔ دنیا کی کسی چیز کا کوئی سوال نہیں ہے۔ جن اسباب میں، جن چیزوں میں، جن سامان کے درمیان میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں سے کسی کا سوال نہیں ہے۔ جو چیز نظر نہیں آتی ہے اس کا سوال ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی پہچان کی نشانیاں رکھی، جس کے ذریعے سے اللہ کو بندہ پہچانے، جس کے ذریعے سے اللہ کو بندہ پہچانے۔ یہ زمین، یہ آسمان، اللہ خود فرماتے میری زمین نہیں دیکھتے، میرا آسمان نہیں دیکھتے۔ اللہ نے ساری نشانیاں رکھی ہے اپنی پہچان کے لیے۔ ہاں، یہ زمین دیکھو، دنیا میں کمپنیاں اور فیکٹریاں ہوتی ہیں چیزوں کو بنانے کی۔ جوتے کی کمپنی ہے تو اس میں جوتے ہی بنے گے، یعنی کپڑے کی فیکٹری میں کپڑا بنے گا، وہاں کوئی سائیکل لینے جائے تو نہیں ملتی۔ جوتے کی کمپنی میں جوتی بنیں گے۔ لیکن یہ زمین دیکھو، کاشتکار زمین میں وہی زمین ہے، ایک فصل اگائی، اس کو نکالی، دوسری ڈالی، دوسرا بیج ڈالا، گنا نکالا، کیلے بو دیے، وہ کیلے آ گئے، کیلے نکال دیے، گیہوں ڈال دیے، گیہوں آ گئے، گیہوں نکال لیے، چاول ڈالے، چاول آ گئے۔ زمین وہی ہے، زمین وہی ہے، اسی زمین سے ساری فصلیں اگتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے نکالتا ہے، اپنی قدرت سے اگاتا ہے۔ دانا ڈالتے ہو تو زمین میں سڑ جاتا ہے، بالکل گل جاتا ہے، ذرہ زمین ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر اسی میں سے اللہ پاک خود نکالتا ہے۔ ایک دانا ڈالا ہے، اس میں سے کتنے دانے نکالتا ہے، اپنی قدرت سے نکالتا ہے۔ دانا تو ڈالا تھا، وہ سڑ گیا، وہ ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو گیا، پھر اللہ پاک اس میں سے کمپل کو نکالتا ہے۔ وہ ہرے رنگ کی ہوتی ہے، وہ تو بالکل کمزور ہوتی ہے، پھر جب بڑی ہوتی ہے مضبوط ہوتی جاتی ہے، پھر اللہ اسی میں بالیں لگاتے ہیں، اور اسی میں دانے، ایک دانے میں سے کئی 100 دانے پیدا کرتا ہے۔ کہاں سے آتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ جس بھینس کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا، ہرا چارہ کھاتی ہے، اور قسم کا بھوسا کھاتی ہے، ہاں، لیکن اللہ پاک جب دودھ نکالتا ہے تو سفید، بالکل پیور، ذرا بھی اس میں سے اس کی گوبر کی بو نہیں آتی، یا اس کے خون کی یعنی لالچ نہیں آتی، یا پیشاب کی بو نہیں آتی، حالانکہ دونوں کی دانے کے درمیان سے دودھ کی نالی نکلتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے دودھ نکالتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ نے اپنی پہچان کی نشانیاں رکھی ہے۔ اللہ کو فرمان میں میرا آسمان نہیں دیکھتے، بغیر لٹکائے اور بغیر اٹکائے، اتنا سا شامیانہ بنایا ہے، وہ بھی پردے ہیں، اس کے لیے بھی کتنے پائپ لگائے۔ ایک چھت بنتی ہے، چھوٹا سا مکان، یعنی 20 بائی 20 کا، کتنے اس کے اوپر پلر لگتے ہیں، اتنا بڑا آسمان، کوئی پلر نظر نہیں آتا، دیکھا کسی نے؟ نہیں، کوئی پلر نظر نہیں آتا، اتنا بڑا آسمان۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس کے کنارے آج سے کسی نے نہیں دیکھے، یہ پہلا آسمان ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی غور نہیں کیا کہ کنارہ کہاں ہے، اس کا کنارہ کہاں ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں تحقیق کرنے والوں نے اندازہ لگایا، ایک ہوائی جہاز کو دوڑا، وہ بھی روشنی کی رفتار سے، اس
اس کی رفتار 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر کی ہوتی ہے. ایک ہوائی جہاز کو دوڑاؤ، کروڑوں سال تک دوڑاتے رہو، آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے نہیں جا سکتا. اتنا بڑا تو ایک آسمان ہے، اس کے اوپر دوسرے 6 آسمان ہیں. ہاں، اس کے اوپر دوسرے 6 آسمان ہیں. پہلا آدمی جب انسان زمین سے چاند پر پہنچا تو زمین اس کو ایک موسمی کی طرح سے نظر آئی. ہاں، چاند پر پہنچا تو زمین یہ دنیا کتنی نظر آئی، موسمی کی طرح سے نظر آئی. اگر یہ آسمان پر پہنچ جائے تو عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان پر پہنچ جائے تو کہ اس کو دنیا نظر بھی نہ آئے. آسمان کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ بہت بڑے میدان میں چھوٹی سی انگوٹھی، بہت بڑے میدان میں چھوٹی سی انگوٹھی گم ہو جاتی، ڈھونڈنی پڑتی ہے، نظر نہیں آتی. یہ پہلے آسمان کے مقابلے. اگر پہلے آسمان سے بندہ دوسرے آسمان پر جائے تو کہ دوسرا آسمان کے مقابلے میں پہلا آسمان ایسا ہے جیسے میدان میں انگوٹھی، ایسا ہی دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں، تیسرا چوتھے کے مقابلے میں، چوتھا پانچویں کے مقابلے میں، پانچواں چھٹے کے مقابلے میں، اور چھٹا ساتویں آسمان کے مقابلے میں، اور ساتواں آسمان اللہ کے عرش کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے جیسے میدان میں انگوٹھی. بتاؤ اس میں دنیا آئے گی کہاں؟ دنیا کا وجود نظر بھی نہیں آ رہا. اس میں پھر سارے بر اعظم، اس میں ایشیا، ہمارا ایشیا کھنڈ، اس میں پھر ہندوستان، پھر گجرات، اور پھر اس میں ہمارا ضلع، پھر اس میں ہمارا گاؤں، پھر اس میں ہمارا مکان 2 گالے کا. کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اتنا بڑا آسمان، چھوٹے سے مکان کے لیے کتنے پیلر لگے. چیز یا تو اس کو رکھنی ہے یا تو اس کو اٹکائی جاتی ہے سپورٹ سے، ٹیکوں سے، یا تو پھر اس کو لٹکائی جاتی ہے، ہینگ کی جاتی ہے، جیسے پنکھا میں لٹکایا جاتا ہے. یہ آسمان کو اللہ نے بغیر لٹکائے اور بغیر لٹکائے کھڑا کیا. اللہ نے اپنے امر سے، اپنے حکم سے اس کو تھمایا، گرنے سے روکا. جب سے بنایا تب سے ریپیئرنگ کی کوئی نوبت نہیں ہے. کئی سال بارش نہیں ہوگی، کیا ریپیئرنگ چل رہا ہے، کلر کام ہو رہا ہے، کبھی اس کی نوبت نہیں ہے. اللہ کو کرو، میرا آسمان نہیں دیکھتے، کوئی کجی کوئی نقص نظر آتا ہے اس میں، میری زمین نہیں دیکھتے. پھر اللہ نے جانوروں کو، مختلف جانوروں کو بنایا، چیزوں کو بنایا. انسان کی خود کی اپنی ذات کو دیکھ لیتے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں اگر انسان اپنی ذات کو پہچان لے تو اس کو اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے. ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو اللہ نے اپنے عمل سے بنایا، اپنے حکم سے تیار کیا. اللہ والے فرماتے ہیں انسان کو بنانے میں اللہ نے اپنی قدرت کا جتنا استعمال کیا، کسی مخلوق کو بنانے میں اتنا اپنی قدرت کو استعمال نہیں کیا. اللہ کی قدرت کی بڑی مثال حضرت انسان خود ہے. ہمارے اپنے آپ میں اگر غور کریں، اپنی ذات کو پہچانے تو اللہ کی پہچان ہو جائے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری تخلیق جو کی ہے، ہمیں جو بنایا ہے، انسانوں کو جو بنایا ہے، بڑی عجیب و غریب. دنیا میں انسان اچھی چیز چاہتا ہے، اچھی سپر چیز چاہتا ہے تو اس کا مٹیریل بھی اچھا ہوتا ہے. اچھے کوالٹی والے مٹیریل سے پھر کوالٹی والی چیز بنتی ہے. اچھی چائے، کوالٹی والی چائے کیسے بنے گی؟ ہمارے مولانا نیوز صاحب دوڑیا چائے میں خالی 3 چیزیں چاہیے، دودھ، چینی اور چائے، بس. مسالہ ویسے مسالہ چائے کا نہیں ہوتا ہے، مسالہ دودھ کا ہوتا ہے. دودھ بنا کے مسالہ والا. باقی چائے میں 3 چیزیں. پانی بالکل بھی نہیں. چائے کے جو آفر کرتے ہیں مجھے یاد ہے، ہم سفر میں جاتے تھے، بھائی ٹنکی پلائے گا. تو اچھی چائے کے لیے اچھا دودھ چاہیے، ملاوٹ بدل، شکر، چینی. ایسی دنیا میں ہر اچھی چیز کے لیے اس کا مٹیریل اچھا ہونا چاہیے تو چیز اچھی بنتی ہے. لیکن سب سے اشرف مخلوق انسان، سب سے اعلیٰ ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور اشرف جو ہے وہ حضرت انسان ہے. لیکن اللہ نے انسان کو بنایا کیسے مٹیریل سے بنایا؟ علماء فرماتے ہیں ناپاک، گندا، بدبودار پانی کا قطرہ. انسان کو کیسے بنایا؟ ناپاک، گندا اور بدبودار پانی کا قطرہ. اللہ نے اس قطرے سے سب سے بہتر مخلوق کو بنایا.
سب سے بہتر مخلوق، بلکہ ایسی بہتر بنائی کہ اس کی آنکھ کی کوئی کاپی بھی نہیں کر سکتا. جو آنکھ اللہ نے بنائی ہے ساری دنیا مل کر آنکھ نہیں بنا سکتی. آنکھ تو چھوڑو، بال نہیں بنا سکتی، بال بھی نہیں بنا سکتی. بال جیسا ہو سکتا ہے بال نہیں بنا سکتے. ساری ٹیکنیک لگا کر، ساری مشینری، ساری ٹیکنالوجی جو کچھ بھی ہے سب کو لگا کر ایک بال نہیں بنا سکتے. پورا انسان اللہ نے جو بنایا ہے اپنی قدرت سے بنایا. سب سے زیادہ اللہ نے اپنی قدرت کا استعمال کیا انسان کو بنانے میں. ہاں، کسی چیز کو بنانے کے لیے زیادہ روشنی چاہیے پہلی بات تو، پھر جگہ وسیع چاہیے، کشادہ خلاصہ وار زبان میں کہتے ہیں، اور پھر مٹیریل اچھا چاہیے. اللہ نے انسان کو کہاں بنایا؟ 3 اندھیریوں میں بنایا. ماں کے رحم میں 3 اندھیریاں ہیں، اور جگہ کتنی تنگ ہے. ایک پیٹ خالی بارش کا ہوتا ہے، اس میں پھر رحم تنگ جگہ میں بنایا، بہت تنگ جگہ میں، اور 3 اندھیریوں میں بنایا. اور مٹیریل کیا استعمال کیا؟ بدبودار، ناپاک، گندا، منی کا قطرہ. اگر کپڑے کو لگ جائے تو دھونے کی نوبت ہے، پاک کرنا پڑے. ایسے مٹیریل سے اور ایسی تنگ جگہ میں اور 3 اندھیری میں اللہ نے حضرت انسان کو بنایا، اور بالکل پرفیکٹ بنایا. ذرا بھی نقص نہیں. چلو اندھیرا بہت تھا، ناک آگے کی پیچھے لگ گئی، ایسا نہیں ہوا. کان ٹیڑھے میڑھے لگ گئے، آنکھیں ٹیڑھی میڑھی ہو گئی، لیول میں نہیں ہے. یہ اندھیرا تھا نہیں. ہر چیز کو اللہ نے بہت ہی ایسی کاریگری، دنیا والے ایسی کاریگری نہیں کر سکتے، ایسی کاریگری نہیں کر سکتے. 360 جوڑ لگائے. ہمارے جو ہڈیاں ہیں اس میں 360 جوڑ ہے، جوائنٹ سامنے گجراتی میں کہتے ہیں. ہاں، یہ بڑی بڑی ہڈیاں یہ پاؤں کی ہے. آپ دیکھو ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ کنکا لٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ وائر سے اس کو یعنی پیرو کر لٹکا ہوتا ہے، ورنہ ہڈیاں جوائنٹ نہیں ہے. ہماری ہڈیاں ایسی ہے. یہ جو بڑی ہڈی ہے سب سے بڑی، اس کو دیکھ لو تو بہت باریکی سے صاف نظر آتا ہے. ہڈیاں ایک دوسرے میں ایسی نہیں ہے، ایک دوسرے کے اندر جوائنٹ نہیں کیا ہے، وہ ایسے ہی ہے. اور پھر پتلے پتلے ریشوں سے اللہ نے اس کو باندھا ہے. ہاں، ہمارے جو جتنے جوائنٹ ہیں اس کو ابھی انگریزی میں خاص زبان میں لفظ چلتا ہے میڈیکل میں لیگامنٹ. ہاں، وہ پتلے پتلے ریشے ہیں. ہاں، پتلے پتلے ریشوں سے ہمارے سارے جوڑوں کو باندھا ہے، اور 360 جوڑ لگائے. بچے کے جسم میں 360 جوڑ لگائے. لیکن اللہ والے فرماتے ہیں جب اللہ اس کو بنا رہا تھا نہ ماں کو کھٹاکھٹ کی آواز آئی نہ باپ کو کھٹاکھٹ کی آواز آئی. حالانکہ ہڈیاں اتنی مضبوط ہیں، جو آرتھوپیڈک ہے نا ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں تو چینی اور ہتھوڑی سے کام کرتے ہیں، ڈرل مشین سے کام کرتے ہیں. دانت کا کام بھی ڈرل مشین سے ہوتا ہے. وہ تو سن کر دیتے ہمیں پتا نہیں چلتا. ایسی مضبوط ہڈیوں کو جوڑا، فرمایا کوئی کھٹاکھٹ کی آواز نہیں آئی، نہ ماں کو آواز آئی نہ باپ کو آواز آئی، اور اللہ نے بنا دیا. بہترین مخلوق کو بنایا. یہ اللہ کی قدرت ہے، قدرت کی علامت ہے، نشانی ہے. جتنا نظر آ رہا ہے یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. قدرت تو اس کے اوپر کی چیز ہے. تو دنیا اللہ نے اسی لیے بنائی ہے، اور پوری کائنات کو بھی اس لیے دیا ہے کہ بندہ دنیا میں جا کر مجھے پہچان کر آئے. دنیا میں رہ کر، دنیا کو دیکھ کر، مخلوق میں رہ کر مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچان کر آئے. اسے سب سے پہلا سوال خبر میں جاتی خالق کا ہے، پر رب دنیا میں تم کس کو مان کر آئے، کس کو پہچان کر آئے. ہاں، یہ مستقل مسئلہ ہے ہمارا. دنیا میں ایسے مسئلے کوئی مسئلے نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ اپنی قبر کے سوالوں کا ہے. پہلا سوال رب کے بارے میں ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو بنانا. ہمارے نبی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان گھر بیٹھے بنتا ہے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں. گھر بیٹھے اگر ایمان بن جاتا ہے، گھر بیٹھے اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے تو نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور نہیں بنتا ہے تو نکلو اس میدان میں جہاں ایمان بنتا ہے، جہاں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جہاں اللہ سمجھ میں آتا ہے. 3 دن میں بن جاتا ہے تو چلے میں ہی جانے کی ضرورت نہیں. اور اگر نہیں بنتا ہے تو نکلو چلے میں نکلو، 4 مہینے میں نکلو. 4 مہینے میں نہیں بنا بار بار نکلو. اندرون نہیں بنا تو بیرون نکلو، بیرون جاؤ.
لیکن اپنا ایمان بناؤ, اپنے اللہ کو پہچانو. یہ بنیادی صفت ہے ایمان. اور دوسری صفت ہے نماز. سب سے بڑا اللہ کا جو فریضہ ہے ایمان میں داخل ہونے کے بعد, سب سے پہلا فریضہ جو آتا ہے وہ نماز. کہ بندے نے اگر صبح میں کرنا نہیں پڑا ہے, ایمان میں داخل ہوا, پہلے اس لیے ظہر کی نماز آ جائے گی. دوپہر کے بعد اگر اسلام میں داخل ہوا, پہلے عصر آ جائے گی. پہلا جو حکم آتا ہے وہ نماز. زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ, سال پورا سال گزر جائے, مال اللہ نے دیا تو زکوٰۃ آئے گی سال میں ایک مرتبہ. روزے رمضان میں آئے گی سال میں ایک مرتبہ. حج آئے گا زندگی میں ایک مرتبہ. نماز فوراً جیسے کرنے ایمان میں داخل ہوا, پہلا حکم اللہ کا نماز, سب سے بڑا حکم. پر غور کرے تو سمجھ آتا ہے اللہ کا ہمارے سب سے بڑا حکم اللہ کا وہ نماز. اس لیے دیکھو اللہ پاک نے سارے جو احکام نازل فرمائے, جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور حکم کو بھیج دیا ان کے ساتھ. لیکن نماز اگر دینا چاہیے, نماز کا تحفہ دینا چاہا, اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا, معراج کا سفر کروایا اور نماز کا تحفہ دیا. نماز کا تحفہ دیا, یعنی کوئی اپنا خاص آتا ہے تو ہدیہ دیا جاتا ہے, تحفہ دیا جاتا ہے, تو اپنے پاس بلا کر ہاتھوں ہاتھ, اپنی زبان میں کہتے ہیں تین اسی چیز ہوتی ہے, وہ بھائی میری پارسل سے یا کسی کے ہاتھ کی بھی جاتا ہے, یا تو خود جاتا ہے یا اپنے پاس بلاتا ہے. ہاتھوں ہاتھ اللہ نے نماز کا تحفہ ہاتھوں ہاتھ دیا. نماز کا تحفہ ہاتھوں ہاتھ دیا. اور نماز خالی رکوع سجدے کا نام نہیں ہے, نماز اللہ سے لینے کے لیے. سب سے بڑا حکم ہے اللہ کا, سب سے زیادہ اللہ راضی ہوتا ہے نماز پڑھنے سے, سب سے زیادہ. اور سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے بندہ وہ سجدے میں, سب سے زیادہ قرب جو ملتا ہے سجدے میں ملتا ہے. وہ اللہ کے قدموں میں سر ہوتا ہے. بندے کا سر کہاں ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے, اتنا قریب ہوتا ہے. ہاں, اور سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے اللہ نماز کے چھوڑنے سے. جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں, جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں, بڑے گناہ, اس میں بھی بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. اس سے بھی سارے بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ اگر کوئی ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے. لیکن ہمیں چونکہ جیسے بنیاد اللہ کی پہچان نہیں ہوئی, تو اللہ کے حکم کی پہچان بھی ہمیں نہیں ہوئی. اللہ کو بڑا مانے تو اللہ کے حکم کو بڑا مانے. اللہ کو بڑا مانتے, اس کی علامت اور دلیل یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو بڑا مانے, اللہ کے حکم کی بڑائی. ہم سب اپنا جائزہ لے لیں, اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے, ہمارا رپلائی کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کی صدا کے بعد ہمارا رپلائی کیا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے؟ اس سے پتا چلے گا کہ اللہ کے حکم کی عظمت, اللہ کے حکم کی بڑائی ہمارے دل میں کتنی ہے. اس سے پتا چلے گا اللہ کی عظمت, اللہ کے حکم کی عظمت, اللہ کی بڑائی, اللہ کے حکم کی بڑائی کتنی ہے, پتا چل جائے گا. اس لیے ہم سنتے ہیں حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. ترجمے میں ہم کیا سنتے تھے؟ آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, یہی ہوتا ہے. لیکن اللہ والے نے اس کی تفسیر سنائی. حیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے حیہ جو بلوایا, حیہ جو حج میں گئے, حج میں اللہ ہم سب کو لے جائے, تو وہاں پر جو والنٹیئرز ہوتے ہیں نا, وہ خدمت کرنے والے, جب نماز کا وقت ہوتا ہے, حرم میں عورتیں بھی ہوتی ہیں, طواف کر رہی ہوتی ہیں, وہ ان کو ہٹاتے ہیں نماز کے وقت میں, اس لیے کہ ان کی نماز کی الگ جگہ ہوتی ہے, الگ مسائل ہے. تو وہ ایسا کہتی, وہاں عورتیں بھی اس میں کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں, والنٹیئرز بھی ہوتے ہیں. وہ حیہ حج ایسا کہتے ہیں, حیہ حج, حیہ لفظ استعمال ہوتا ہے, حیہ. حیہ کی تفسیر جو سنائی, حیہ کا ہم کیا بنا, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, نہیں, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کا مطلب مثال لے کر سمجھا. ایک آدمی کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے, ایک آدمی کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اور کیس کی تاریخ ہے, تو اس کا جو اپنا وکیل ہے وہ اپنے کلائنٹ سے کیا کہتا ہے, چلو میں آج تاریخ پہ وہاں جانا ہے, کورٹ میں آج تاریخ. اگر اس دن اس کا کہنے کا انداز بھی ایسا ہو, چلو کورٹ کی تاریخ ہے, یعنی کوئی شدت, کوئی پریشر نہیں ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر آپ تاریخ میں حاضر نہیں ہوتے تو دوسری تاریخ پڑ جائے گی, فرق کچھ بھی نہیں ہوگا. تو کیا کہے گا, کس انداز سے کہے گا, چلو آج کورٹ میں تاریخ.
لیکن آج ججمنٹ ہے، فیصلے کا دن ہے، کورٹ میں تاریخ نہیں ہے، فیصلہ ہے، یا تو جان بخشی جائے گی یا پھانسی ہو جائے گی۔ تو اس وقت میں وہ جو لوئر ہے وہ اپنے کلائنٹ کو کیسا کہے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ چھوڑ سب کچھ، چل، تیری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اور اس کو بھی احساس ہوتا کہ نہیں، لیکن وہ کلائنٹ کہے گا چھوڑ سب، جس مشغلے میں بھی تو ہے چھوڑ سب، سارا چھوڑ، چل، زندگی اور موت کا سوال ہے۔ حیا کا خلاصہ یہاں یہ ہے، چھوڑ سارا سب کچھ، چل، کامیابی وہاں ہے۔ جب اذان ہو جاتی ہے سارے شعبوں سے کامیابی ہٹ جاتی ہے اور سمیٹ کر کہا جاتی ہے مسجد میں۔ اب کامیابی مسجد میں ہے، کامیابی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں ہے۔ ہاں، لیکن جسے کہا نا بنیاد وہی ہے کہ اللہ کو پہچانے تو اللہ کے حکم کی پہچان ہو، اللہ کی بڑائی دل میں آئے تو اللہ کے حکم کی بڑائی بھی دل میں آئے۔ ہاں، کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، میں نماز پڑھوں گا مجھے اتنا ثواب ملے گا، واقعی میں اللہ نے اس کی ثواب رکھا ہے، فضیلتیں رکھی ہیں۔ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اس کا ثواب کتنا ہے؟ 3,35,54,432 درجے لکھے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ بھی اخلاص ہے، نماز پڑھتا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اتنا گناہ ہوگا، یہ بھی اخلاص ہے۔ اور ایک آدمی نماز پڑھتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اب یہ نماز پڑھا ہے اللہ کی محبت میں پڑھ رہا ہے۔ اس نے فرمایا تہجد میں سارے نہیں اٹھتے، تہجد میں اللہ اسی کو اٹھاتا ہے جس نے محبت، کیونکہ تہجد میں ادا نہیں ہے، وہ ایسی ٹھنڈی میں اٹھے گا تو کیسے اٹھے گا؟ ٹھنڈی میں اٹھے گا، لحاظ میں اسی وقت دن کی برابر آ رہی ہے، یہ اللہ کی محبت میں کھڑا ہوگا۔ ابھی یہ کھڑا ہو رہا ہے وضو کر کے اپنے لحاظ کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے، یہ اللہ کی محبت میں کھڑا ہوگا۔ ہاں، ثواب ملے گا دوسرے نمبر پر، چھوٹ جائے گناہ ہوگا دوسرے نمبر پر، باقی میرا اللہ کا حکم ہے، نماز میرے اللہ کا حکم ہے۔ ہاں، جب اللہ کو بندہ پہچان لے گا تو پھر اس کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکموں پر آنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان ایسی چیز ہے، جب ایمان بنتا ہے تو غیرت آتی ہے، ایمان جتنا ایمان بنے گا اتنی غیرت آئے گی۔ بندہ برداشت نہیں کرے گا اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل کرے، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے۔ اس لیے بھائی دوستوں کو لا الہ الا اللہ کو دل میں بتانا ہے، اور یہ محنت چاہتا ہے۔ دل کی حالت ایسی ہے الٹے برتن کی طرح، اب الٹے برتن میں کوئی چیز ڈالنی ہے تو کیسے ڈالنی ہے، اور اگر ڈال بھی تو کتنا ٹھہرے گی وہ۔ ہمارے دل کی حالت الٹے برتن کی طرح، بہت مشکل سے کوئی چیز اندر جائے گی، اور پھر اگر چلی گئی تو بہت مشکل سے ٹکے گی۔ ہاں، اس لیے مسلسل محنت ہے ہمارے دل کو بنانا، اپنے دل کو سنوارنا لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے۔ اس لیے مسلسل محنت ہے اللہ کے راستے میں چلنا۔ فرمایا کہ دل ہے، دل تک پہنچنے کے 4 راستے ہیں۔ کوئی بات اگر دل میں اتارنی ہے، دل میں پہنچانی ہے تو اس کے 4 راستے ہیں۔ ایک تو ہے آنکھوں والا راستہ، دوسرا زبان کا، تیسرا کان کا، اور چوتھا دماغ۔ یہ چاروں راستے سے چیز دل میں اترتی ہے۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے، پہلے آنکھ دیکھتی ہے کسی چیز کو، فوراً اس کو زبان بولتی ہے، یہ زبان بولتی ہے تو اس کے بول کاروبار پڑتے ہیں، اور جب بول کاروبار پڑتے ہیں دماغ فوراً سوچنا شروع کرتا ہے۔ یہ چاروں ایک کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چاروں کا کام ہوتا ہے۔ چیز اچھی تو اس کی اچھائی دل میں اتر جاتی ہے، اور کوئی چیز بری ہے تو اس کی برائی، اس کی کراہیت، اس کی نفرت فوراً دل میں اتر جاتی ہے، فوراً ایک کے بعد ایک کام ہوتا ہے۔ ہاں، ایک کے بعد یہ کام ہوتا ہے۔ یہ چاروں کی محنت کو صحیح کرنا اللہ کے راستے میں، اللہ کا راستہ پریکٹس کا زمانہ ہوتا ہے، پریکٹس کرنا، آنکھوں کے دیکھنے کی مشق کرنا، زبان کی بول کی مشق کرنا، کانوں کے سننے کی مشق کرنا، دماغ کی سوچنے کی مشق کرنا۔ ان چاروں اعضاء کی محنت کو صحیح کریں گے تو پھر دل کے اندر صحیح بات اترے گی۔ ابھی ہم نے ان چاروں کے اوپر کوئی پہرا نہیں لگایا، یہ چاروں راستوں پر کوئی چوکیاں نہیں بٹھائی، اس لیے دل سننے کے ملک کی طرح سے ہے۔ اور ایک رحمۃ اللہ فرماتے
یہی جو ہے ملک کی طرح ملک ہوتا نا ملک دیش کنٹری تو اس کی ہر بارڈر پر جتنے بھی اس کے راستے ہیں چاہے ہوائی جہاز سے جاؤ پانی کے جہاز سے جاؤ یا زمین کے راستے سے جاؤ خشکی کے راستے سے ہر راستے پر بارڈر پر چوکیاں ملتی ہے وہاں کسٹمز ہوتا ہے چیک کیا جاتا ہے آنے والا بندہ صحیح ہے اس کے ساتھ کا سامان چیک کرتے ہیں ہم لوگ مطلب ہم میں گئے تو مسواک ہمارے ساتھ میں ساتھی تھے احمدآباد کے وہ تازہ مسواک لے کر آئے تھے تو مسواک کو بھی چیک کریں نہیں پوری سے کاٹ کے چیرتے نہیں مسواک کو بھی چیک کرتے انہوں نے میری تازہ اور اس میں جو چوائی تھی اس کو ایک دم تازہ ہوتا تھا جب جمع ہو جاتا نا منہ میں ہاں اس کو محسوس ہوا کہ بالکل تازہ لیکن اس کو بھی چیک کرا چیر کر کہ کوئی غلط چیز ہمارے ملک میں نہ آ جائے کسٹم ہوتی ہے اور میں ہمارا دل بھی ایک ملک کی طرح ہے اور اس کے تک پہنچنے والے راستے ہیں آنکھ والا زبان والا کان والا دماغ والا لیکن چونکہ ہم نے ان چاروں راستوں پر چوکیاں نہیں لگائی اس لیے ہمارے دل میں پتہ نہیں کیا کیا گھس گیا ہمارے دل میں پتہ نہیں کیا کیا گھس گیا جو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا اور جس کو نہیں آنا تھا وہ سارا آ گیا ہمارے دل میں سارا سما گیا ساری چیزیں اس کی عظمت اس کی بڑائی اس کی محبت نہیں آئی تو اللہ کی محبت نہیں آئی اللہ کو نہیں بتایا اس لیے فرماتے ہیں کہ چار اعضاء کی محنت کو صحیح کرنا بھائی اللہ کا راستہ ہے یہ پریکٹس کا اور محنت کا زمانہ ہوتا ہے یہ آنکھوں کی دیکھنے کی مشق ہے ہماری آنکھ ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتی ہر چیز کو مردہ اور مٹی تصور کرے کہ یہ مردہ ہے یہ مٹی ہے بے جان ہے اس سے کچھ ہوتا نہیں ہاں اس کی پریکٹس ہے اس لیے کہتے ہیں میوات کی جماعت بھی فورن میں اور میوات کی ملاقات میں چل رہے ہیں میوات بڑے سیدھے سادے ہوتے وہ تو وہاں کے بیگ اور ایٹیسی لے کر نہیں گئے وہ تو وہی کپڑے میں لپٹ کر اپنا فون بنا کر گئے ہیں ہوائی جہاز میں وہ رہبر کہہ رہا ہے اس رہبر کے ساتھ ملاقات میں تو بڑی بلڈنگ تھی بہت سارے مالے ہوتے ایسی بڑی بلڈنگ تھی تو اکثر وہ ہوتا ہے اپنے یعنی ملک کے اپنے علاقے کا تعارف کراتے ہیں یہ ہے یا یہ ہے ویسے وہ رہبر کہہ رہا ہے جی یہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہے دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہے میاں جی کے مشق کیے ہوئے تھے اپنی آنکھوں کی مشق کر رہے تھے اور مشق کی تھی انہوں نے بغیر دیکھ کے انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ پڑی ہوئی مٹی ہے اور یہ کھڑی ہوئی مٹی ہے دونوں مٹی فرق کوئی نہیں ہاں یہ پڑی ہوئی مٹی ہے اور یہ کھڑی ہوئی مٹی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنکھوں کی مشق میں ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں ہر چیز کو مردہ اور مٹی تصور کریں یہ مردہ ہے یہ مٹی ہے فرمایا پھر ہر چیز کی شروعات کو دیکھنا اور ہر چیز کی یعنی اس کے خاتمے کو دیکھنا بڑی بڑی بلڈنگ جیسے میں نے عرض کیا بلڈنگ کی اس کی شروعات کیا ہے بولو بھائی مٹی ہے اس کے اندر استعمال ہوئی ہر چیز مٹی سے بنی ہوئی ہے چاہے کچھ بھی کتنی خوبصورت نظر آتی ہو لیکن اس کی شروعات تو مٹی ہے اور ختم ہو کر کیا ہو جائے گی پھر مٹی ہو جائے گی چاہے 100 سال کے بعد ہو لیکن وہ ختم ہو کر پھر مٹی ہونے والی ہے تو اس کی شروعات کو دیکھنا اور اس کے خاتمے کو دیکھنا درمیانی شکل کے دھوکے میں نہیں آنا بہترین کار یہ درمیانی شکل ہے بہترین بلڈنگ یہ درمیانی شکل ہے انسان خود درمیانی شکل ہے مٹی سے بنا ہے اور پھر قبر میں جا کے کیا بن جائے گا مٹی ہی بن جائے گا کوئی بھی سامان کوئی بھی چیز یہ سب دنیا میں درمیانی شکل ہے باقی اس کی شروعات بھی مٹی ہے اور ختم ہو کر یہ کیا بن جائے گی شروعات مٹی اس سے کچھ نہیں ہوتا اس کا خاتمہ مٹی اس سے کچھ نہیں ہوتا درمیانی یہ شکل ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے یہ آنکھوں کی محنت ہے پھر دوسری بات یہ کہی جس چیز کو دیکھنے کا حکم ہے اسے دیکھنا اور جس چیز کو دیکھنے سے منع کیا ہے اس سے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا یہ آنکھوں کی مشق ہے ہم نے اس میں چوک کر دی جس کو نہیں دیکھنا اس کو کیا دیکھا جا رہا ہے تو جس کو دیکھنے کا حکم ہے اس کو دیکھ نہیں رہے معاملہ ہمارا الٹا ہے اس لیے غلط چیزیں ہمارے دلوں کے اندر گھر کر گئی غلط چیزوں کا یقین غلط چیزوں کی محبت اس کے اثر ہمارے دلوں میں گھر کر گئے ہمارے دلوں میں گھر کر گئے اس لیے آنکھوں کی مشق کرنا دوسری چیز زبان کا بول صحیح کرنا یہ حقیقت ہے یہ ریالٹی ہے ہماری زبان کا بول صحیح نہیں ہے ہماری زبان اللہ سے بولو تو بولے
ہاں اللہ سے ہونے کو بولے اور خوب بولے، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بھی خوب بولے. دوائی سے نہیں ہوتا ہے، کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، پانی سے پیاس نہیں بجھتی ہے. دیوانوں کی طرح بولنا پڑے گا. لوگ دیوانہ کہیں گے پاگل آدمی ہے. دکان کو دیکھ کر دکان سے نہیں ہوتا ہے. اللہ بھائی 7ویں پیڑھی سے ہماری آنکھ دکان پر ڈالی کیا کہتے ہیں، اور یہ پاگل کہتا کہ دکان سے نہیں ہوتا. 7 پیڑھیاں اسی میں تیر گئی اور یہ کہتا کہ دکان سے نہیں ہوتا ہے. ہاں اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بھی خوب بولتا، اللہ سے ہونے کو بھی خوب بولے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بھی خوب بولے. ہماری زبان اس لیے کہتے ہیں ہماری زبان ہماری بات چیت میں جان بوجھ کر انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے ان کلمات کی جان بوجھ کر عادت ڈالے. ہاں جان بوجھ کے یہ ایمانی کلمات ہیں، اس کی جان بوجھ کر عادت ڈالے. اس لیے روایت میں آتا ہے یہودیوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کر لیا، شاید روح کے بارے میں یا اصحاب کہف کے بارے میں. حضور نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا. علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ نے بلایا تھا تاکہ امت کے لیے رہبری ہو، سبق ہو. میں کل بتاؤں گا. دوسرا دن ہو گیا، تیسرا دن ہو گیا. اللہ کے نبی کو یہ بات تھی جب وحی آئے گی اللہ مجھے بتائے گا، میں ان کو بتا دوں گا. 15 دن ہو گئے وحی نہیں آئی. اب یہودی کہنے لگے دیکھو جی ہم نے ایک بات پوچھی ہے، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان پر وحی آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو 15 دن ہو گئے کوئی بات نہیں بتائی، کوئی وحی آتی نہیں ہے. 15 دن کے بعد وحی آئی اور اللہ کی طرف سے رہبری ہوئی کہ نبی جی جب کوئی ایسی بات ہو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو، انشاءاللہ کہہ دیا کرو. ہاں تو یہ کلمات ہیں جس کی ہماری بات چیت میں جان بوجھ کر عادت ڈالنی ہے، جان بوجھ کر عادت ڈالنی ہے. میں نے کیا کہ نہیں الحمدللہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کیا، اللہ سے ہوا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے. پھر یہ اللہ اللہ جب بولا جائے گا وہ دل میں اترے گا. جس چیز کو انسان بار بار بولتا ہے، جس چیز کو انسان بار بار سنتا ہے، غیر محسوس طریقے سے وہ بات دل کے اندر اتر جاتی ہے. جو بات بار بار بولتا ہے، سنتا ہے، وہ بات دل میں گہرا یعنی دل کے اندر اتر جاتی ہے. اس لیے زبان کا بول صحیح کرنا. اور فرمایا ایسی باتیں گالی گلوچ ہے، غیبت ہے، چگلی ہے، دو رنگی باتیں ہیں، اس سے ہماری زبان کی حفاظت کرنا. اس لیے فرمایا زبان کا ایک غلط بول دن بھر کی نیکیاں ختم کر دیتا ہے، دن بھر کی نیکیاں ختم کر دیتا ہے. ایک غلط بول جس کو آدمی غلط بھی نہیں سمجھتا اور بول دیتا ہے زبان سے، جہنم میں اتنا دور پھینک دیا جاتا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان. اس لیے زبان کا بول صحیح کرنا. تیسری بات کانوں کا سننا صحیح کرنا. اگر بولتا نہیں خاموش ہے لیکن کان تو سنتے ہیں. یہ ہمارا روز مرہ کا معاملہ ہے. ابھی جو دنیا میں چلا ہے وہ کانوں کے راستے سے ہی چلا ہے. کیوں بھائی پچھلے کچھ سال میں 2021 میں جب پہلی لہر دوسری لہر جب چلی تھی پوری دنیا میں سارا سناٹا ہو گیا تھا. دیکھا کسی نے اس کو؟ آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا چیز تھی. کورونا کہتے تھے اس کو، کووڈ کہتے تھے، دیکھا کسی نے نہیں تھا، لیکن اس کو سنایا گیا کانوں کے راستے سے. آن کرو وہی سنایا جا رہا ہے سارا، اسی کو سنایا جا، اسی کو سنایا جا. اتنا سنایا گیا کہ وہ اندر اتر گیا اور اتنا ڈر پیدا ہو گیا، اتنا ڈر پیدا ہو گیا. ہمارے علاقے میں 2 بھائی تھے، ایک کا رپورٹ آیا پوزیٹیو، تو دوسرے بھائی نے جب سنا کہ بھائی کا رپورٹ پوزیٹیو آیا اس کو اٹیک آ گیا. یعنی اتنا سنا کانوں کے راستے سے. ابھی دنیا میں جو اپنی چیز چلائی وہ کانوں کے راستے سے ہی چلائی جاتی ہے. ہمیں بھی جو پہلے سنایا جاتا ہے پھر تشکیل ہوتی ہے، جو بھی ہوگی انشاءاللہ. پہلے سنایا جاتا ہے کانوں کے راستے سے، اور کان سے سننے کے راستے آدمی اس کا ذہن فوراً مائل ہوتا ہے. تو کانوں کی مشق کرنی ہے جو ہماری نہیں ہے. اس لیے بہت ساری چیزیں ہمارے گھروں میں بھی اور ہماری زندگی سنی سنائی آئی ہے. سنی سنائی آئی ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟
اللہ والوں نے مثال دی، بہت پرانی بات ہے. ایک اللہ والے ایک بڑے میاں تھے، جیسے بکرا منڈی ہوتی ہے، بکرے کا بازار لگتا ہے، تو بازار سے چھوٹا سا بکری کا بچہ خریدا اور اپنے کندھے پر ڈالا اور چلے. 3 آدمی تھے ٹھگ قسم کے، انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ بڑے میاں سے بکری کا بچہ لینا ہے. اب ڈائریکٹ ایک دم سے چھینا چھینی کرے تو مسئلہ آ جائے گا، ہنگامہ ہو جائے گا. تو 3 اس راستے پر فاصلے پر کھڑے ہو گئے جہاں سے بڑی میاں گزر رہے تھے. پہلا آدمی ملا ہوگا، السلام علیکم حضرت. توبہ توبہ توبہ، یہ کیا بات ہے، کتے کا بچہ اور آپ کے کندھے پر. کیا کہا؟ کتے کا بچہ اور آپ کے کندھے پر. بڑی میاں نے بڑی شدت سے دفاع کیا، نہیں نہیں نہیں، بکری کا بچہ ہے، ابھی خریدا میں نے. پہلے نے اتنا ہی کر دیا، بس دوسرا کچھ نہیں کہا. تھوڑا اور آگے چلے، دوسرا ملا، توبہ 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 توبہ. حضرت یہ کیا بات ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتے کا بچہ آپ کے کندھے پر. اب دوسری بار ایک ہی بات غلط تھی، لیکن دوسری بار کان پر پڑی، تب بڑی میاں کی جو دفاع کرنے کی جو قوت تھی اس میں تھوڑی کمی آ گئی. نہیں 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 نہیں، بکرے کا بچہ ابھی خریدا ہے میں نے. لیکن پہلی مرتبہ جس طاقت سے اور اس قوت سے کہا تھا اس میں تھوڑا سا، پہلے نے کہا دوسرا بھی کہہ رہا ہے، اگر وہ بات. تیسرا ملا تھوڑے فاصلے پر، توبہ توبہ توبہ، اللہ ہی خیر کرے، کتے کا بچہ اور آپ کے کندھے پر. اب تیسری مرتبہ میں بڑی میاں نے کچھ نہیں کہا، اس کو اٹھایا اور حالانکہ بکری کا بچہ خود خریدا ہے اور اپنے کندھے پر ہے، لیکن ایک بات غلط ہے لیکن بار بار کان پر پڑ گئی تو وہ کتے کا بکری کے بچے کو کتے کا بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا. وہی حال ہمارا ابھی بھی ہے، روزانہ کا ہو رہا ہے، روزانہ کا ہو رہا ہے. کانوں کے راستے سے وہ باتیں ہمارے اندر اتاری جا رہی ہیں اور ہمیں ہمارے دل کو ہولا بنایا جا رہا ہے. اس کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، کرنا ہی نہیں ہے. اگر چیز کو ختم کرنی تو اس کا تذکرہ ختم کر دو. اگر کسی چیز کو ختم کرنی ہے تو اس کا تذکرہ ختم کرو، اس کی موت آ جائے گی. ہم چرچوں کے تذکرے کے ذریعے سے اس کو زندہ کرتے ہیں. اس لیے کانوں کی مشق، ہمارے کانوں کا سننا صحیح ہو، ہمارے کان اللہ سے ہونے کو سنے. اگر کوئی چیز سنی جا رہی ہے فوراً لا الہ، اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. یہ نہیں کرے گا، اللہ کرے گا. ہاں، کوئی بات اگر ہمارے کان سنے فوراً نفی کرے، فوراً نفی کرے. اللہ سے ہونے کو خوب سنے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بھی خوب سنے. اور اس کے لیے تعلیم کے حلقوں میں، علم کی مجلسوں میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر ہمارے کانوں کو ان باتوں کے سننے کا عادی بنائے. ہاں، تعلیم میں تو 10 منٹ بیٹھیں گے، اگر 11 منٹ ہوئی تو کہتے ہیں مولانا ساری کتاب پوری کر دیں گے. بیان لمبا ہو جائے تو کون سا باتیں گاڑ پانا لگی نہیں. اور دوسری باتیں کتنی سنتے ہیں، سچ بتاؤ 24 گھنٹے میں کتنی سنی جاتی ہے. تو جو چیز زیادہ سنی جائے گی وہ اترے گی. اس لیے ہمارے دلوں میں غلط باتیں آ گئی، غلط چیزیں بس گئی. ہاں، اور بھائی دوستو بزرگوں، کیا نہیں کرنا ہے. فرمایا کہ 2 رنگی باتیں ہیں، گالی گلوچ ہیں، غیبت ہے، اس سے سنی انسنی کرنی، جیسے سنائی نہیں ہے. اور خاص کر کے میوزک، ہاں، فونوں کے راستے سے ہمارا میوزک ہماری زندگی میں داخل کر دیا. رنگ ٹون میوزک والی آ گئی، دوسرا کچھ بھی وہ ساتھ میں میوزک بج رہا ہے. میوزک تو ہمارے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، میوزک ہمارے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. اور جس دل میں نفاق ہوگا وہ منافق کہلائے گا. اور منافق قیامت میں خبر جہنم میں سب سے تہ میں ڈالا جائے، سب سے پہلے پکڑا جائے گا اور سب سے تہ میں اس کو ڈالا جائے گا. ہاں، تو میوزک تو نفاق پیدا کرتا ہے اور بہت آسانی سے اب اس کو آتی برا بھی نہیں سمجھتا. اور کہاں کہاں بجا دیا اس کو، حرم میں بھی بجا دیا، روزے اقدس پر بھی بجا دیا، مسجد میں بجا دیا، ہمارے مرکز میں بجا دیا، مسجدوں میں بجا دیا. فون چالو ہے، رنگ بج رہی ہے. بتاؤ کتنی محنت کی ان لوگ بات دل نے کہ میوزک کو کہاں کہاں پہنچا دیا. ہم نے اس کو ہلکا لیا ہے، کتنا نقصان دہ ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. اس لیے کانوں کی مشق کہ میوزک سے سنی انسنی کرے. استعمال کر رہے فون کو سادی رنگ رکھیں، ہاں، سادی رنگ رکھیں. اور کوئی رکھتے تو ساتھ میں میوزک آتا ہی آتا ہے. اتنا عام کر دیا میوزک کو، ہماری زندگی میں اتنا داخل کر دیا کہ اس سے بچنا پڑے گا. ہاں، اس لیے فرمایا تعلیم کے حلقے ہمارے لیے بہت نفع والے ہیں.
دین کی مجلس سے بہت نفع والی ہے. اور چوتھا ہمارے دماغ کا سوچنا صحیح ہو. جب یہ تین چیزیں چلتی ہیں, تین اعضاؤں کا عمل ہوتا ہے, دماغ سوچتا ہے فوراً. ہمارے دماغ کا سوچنا, اللہ کی قدرت میں ہم سوچیں, اللہ کی قدرت میں سوچیں, اللہ کی صفات میں غور کریں. اللہ کیسی کائنات کو چلاتا ہے, ہر مخلوق کو اس کی اپنی چاہت کی غذا اس کے وقت پر پہنچاتا ہے. گجراتی میں کیڑی نے کڑ نہ ہاتھی نے, اللہ روزانہ پہنچاتا ہے. کبھی اس کا ٹائمنگ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے. ہر ایک کو اس کی اپنی غذا اس کی چاہت کی, اللہ اس کے وقت پر اس کو پہنچاتا ہے. کتنا اس کا مینجمنٹ کیسا ہے, اس کا سسٹم. سورج کے نکلنے کا, آج تو سورج نکلا, آج کی تاریخ کون سی ہے نا, آج کی تاریخ دسمبر 2025. آج سورج کے نکلنے کا جو وقت ہے, 10 سال پیچھے چلے جاؤ, 8 تاریخ دسمبر 2015, اس وقت بھی سورج اسی وقت پر نکلا ہے اور اسی وقت پر غروب ہوا ہے. 10 سال اور آگے چلے جاؤ, 2035 میں سورج کے نکلنے کا وقت یہی ہے. کوئی فرق نہیں, ذرا برابر. اللہ کا عجیب مینجمنٹ ہے, اللہ کا عجیب سسٹم ہے. اللہ کی صفات میں غور کرنا, اللہ کی قدرت میں غور کرنا, سوچنا. اللہ کا تعارف ہوگا, اللہ کی پہچان نصیب ہوگی. اللہ کی ذات میں غور نہ کریں, اس کا چہرہ کیسا ہوگا, نہ کتنے ہاتھ ہوں گے, نہ کتنے بڑے ہوں گے. نہیں, اللہ کی ذات بڑا اور بڑا ہے. اگر اس کی ذات میں غور کریں گے تو پھر انسان بھٹک جائے گا. جیسے اور قومیں بھٹکی اور انہوں نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنے معبود بنائے. کسی نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہے, کسی نے کس پر بٹھایا. اس لیے 4 اعضاؤں کی محنت کو صحیح کریں گے, ہمارے دل کی دنیا بنے گی. ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ آئے گا, لیکن پہلے خالی کرنا پڑے گا دل کو. اور دوسری چیز محمد رسول اللہ, کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک محمدی نظر آ رہا ہے. لا الہ الا اللہ دل میں اترے اور محمد رسول اللہ جسم پر آئے. یہ محنت کی ایمان کی حقیقت ہے. سر کے بال بھی کہ حضور کے طریقے پر, پاؤں کے ناخن بھی حضور کے طریقے پر, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک. خالی لا الہ پر محنت ہے, محمد رسول اللہ نہیں ہے, ایمان ناقص سے ادھورا ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو سچا جاننا اور سچا ماننا, حضور کی ہر حدیث, حضور کا ہر بول, حضور کا ہر قول جو حدیث پاک کہتے ہیں, اور ہر فعل جو سنت طریقہ کہتے ہیں, اس کو سچا جاننا بھی ہے اور سچا ماننا بھی ہے. سچا جاننا بھی اور سچا ماننا بھی. اگر ہم نے پوری کائنات کو حاصل کر لیا لیکن حضور والا طریقہ نہیں ہے, دنیا میں آخرت میں ناکام ہونا پڑے گا. گارنٹیڈ بات, گارنٹیڈ بات. اور اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, دنیاوی زندگی گزارنے کا کوئی نقشہ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن حضور والا طریقہ ہماری زندگی میں, حضور کی اتباع ہماری زندگی میں, تو دنیا میں بھی جیت جائیں گے, آخرت میں بھی جیت جائیں گے. جہنم میں جانے کے بہت سارے راستے ہیں, بہت سارے راستے ہیں, لیکن جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنتوں کو چھوڑ کر کوئی بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. سنت کو چھوڑ کر, حضور کا طریقہ چھوڑ کر کوئی بھی جنت میں جا نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے اس طریقے پر مہر لگا دی, قبولیت. بغیر سنت کے عبادت بھی قبول نہیں ہے. کسی عمل کو قبول کروانے کے لیے 3 باتیں ہیں. ایک تو ایمان ہونا شرط ہے, دوسرا اخلاص ہونا شرط ہے, اور اخلاص بھی ہے لیکن حضور کا طریقہ نہیں ہے, تب بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. حضور کا طریقہ ہونا شرط ہے. نماز پڑھنا ہے, سنت کے مطابق پڑھی جائے گی تو قابل قبول ہے, ورنہ نہیں. کتنی سنتیں ہیں معلوم نہیں ہے. نماز میں کتنی سنتیں ہیں, اگر یہ پوچھے تو بھی بہت سارے فیل ہو سکتے ہیں. نماز میں کتنی سنتیں ہیں, جب معلوم نہیں ہے تو عمل کیسے ہوگا. خلاف سنت تو قابل قبول ہے ہی نہیں. نماز میں 51 سنتیں ہیں, 51 سنتیں. موبائل استعمال کرتے ہیں, بچہ استعمال کرتا ہے. اگر کسی کو کال کرنا ہو کتنے نمبر آئیں گے, آنکڑے کتنے ہوتے ہیں, کوئی زیادہ کرے, بتا رہا ہے تو کون لگے گا نمبر, ایک کم کر دو تو
ایک غلط کر دو تو 0 کے لیے 1 کر دو، چلے گا؟ عمر نوح مل جائے اور کال کرتا رہے تب بھی فون نہیں لگے گا. ہاں تو اس کو سب متفق ہے. دیہات کا بھی کہتا ہے کہ ہاں بات برابر ہے، شہر کا بھی کہتا ہے ہاں یہ بات برابر ہے، صحیح ہے. فون بھی ہے، نمبر بھی صحیح لگا رہا ہے، لیکن بیٹری چارج نہیں ہے تو بھی نہیں چلے گا. بیٹری بھی چارج ہے، نمبر بھی صحیح لگا رہا ہے، اس میں بیلنس نہیں ہے، وہ بھی ہے، نیٹ ورک نہیں ہے، تو کتنا آدمی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں تمہاری بات برابر ہے. اب نماز میں کتنی چیزیں نہیں ہے. میں مطلب بے رکعت پڑھی تھی، صلاۃ الحاجت میں پڑھی تھی، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. پہلے نماز کو دیکھ، نماز صحیح ہے کہ نہیں. ایک فون لگانے میں ایک آنکڑا آگے پیچھے برداشت نہیں کرتا اور تسلیم نہیں کرتا. نماز میں کتنے آنکڑے آگے پیچھے ہیں، کتنے آنکڑے ہمارے آگے پیچھے نماز میں. حالانکہ نماز اللہ نے اس لیے دی ہے کہ بندہ اللہ کے خزانے سے ڈائریکٹ لے، کوئی واسطہ درمیان میں نہیں. اللہ کے خزانے سے ڈائریکٹ لینے کے لیے اللہ نے نماز دی ہے. نماز سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ چلو ہم نماز پڑھیں گے اللہ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا. اس کی عبادت کرنے کے لیے تو اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں. فرشتے کا ایک جماعت ایسی ہے جب سے پیدا کی تب سے قیام میں ہے، قیامت تک قیام میں رہیں گے. تو فرشتے رکوع میں وہ رکوع میں ہی رہیں گے، سجدے والے سجدے میں ہی رہیں گے، قیامت تک قاعدے والے قاعدے میں رہیں گے. سارے فرشتوں کی عبادت جمع کر کے اللہ نے انسان کو 2 رکعت میں دے دیا. 2 رکعت میں سارے فرشتوں کی عبادت اس کی آ گئی. لیکن نماز سیکھنے کی چیز ہے. مولانا یونس صاحب تولیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے کر آئے تو جبریل علیہ السلام دنیا میں آئے 2 دن 3 رات یا 3 دن 2 رات حضور کو نماز سکھائی ہے. حضور نے نماز سیکھی ہے. ہمیں بھی نماز سیکھنی پڑے گی. ابھی ہم نے نماز سیکھی نہیں، اس لیے نماز سے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. ورنہ نماز وہ سبب ہے جہاں دنیا کے سارے راستے اٹک جاتے ہیں، سارے اسباب اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. جب تک اس سے نہیں ہوگا وہاں سے نماز کا کام تو شروع ہوتا ہے. نماز تو وہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن نماز سیکھنے سے آئے گی. اس نماز سے کام بنے گے جس نماز میں 5 باتیں ہوں. کلمے والا یقین ہو کہ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے کرنے کا ضابطہ اعمال ہے، اور اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے. کہ نماز کے راستے سے اللہ کاموں کو بناتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سے خلاصہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس لیے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پورا یقین تھا، پورا یقین. تو اپنی ضرورتوں کو نماز پر باقی رکھتے تھے. تو فجر کے بعد کوئی حاجت آ گئی ظہر میں کہہ دیں گے، ظہر کے بعد کوئی حاجت آ گئی عصر میں کہہ دیں گے، عصر کے بعد کوئی کام آ گیا تو مغرب میں کہہ دیں گے، مغرب کے بعد کی عشاء میں کہہ دیں گے، عشاء کے بعد تو فجر میں کہہ دیں گے. اور اب نماز کا انتظار نہیں ہو سکتا، ایمرجنسی آ گئی تو صلاۃ الحاجت پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الحاجت سکھائی. ہم بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن 2 پڑھنے کے بعد پورے رات پڑھ لی تھی. ہمارے صلاۃ الحاجت کی ترتیب یہ ہے جب تک مسئلہ حل ہو کے نہ دے ہماری صلاۃ الحاجت ری ڈائل ہمارا چالو ہی رہے. ری ڈائل کرتے ہیں ایک بار ڈائل کے نمبر نہیں لگا، فون نہیں لگا تو کیا کرتے ہیں پھر دوسری بار پھر تیسری بار کہ ری ڈائل ہمارا چالو رہے. ابھی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، صلاۃ الحاجت کی 2 پڑھی 4 پڑھی 6 پڑھی، کام نہیں بن رہا ہے، سمجھو کہ ابھی ہماری پروسیس چل رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، اور کام ہو گیا سمجھو ترتیب بن گئی، پروگرام بن گیا آپ کا. تو نماز اللہ کے خزانے سے ڈائریکٹ لینے کے لیے ہے، ڈائریکٹ، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. اس لیے فرمایا نمازی آدمی اللہ سے باتیں کرتا ہے. نمازی آدمی اللہ سے باتیں کرتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کے خزانے سے لے. اگر ہم لوگ نیپال میں تھے، پڑوس کی جماعت تھی، ان کے امیر صاحب نے 2 جملوں میں کلمہ نماز کہہ دیا کہ کلمے کے ذریعے سے اللہ کو لو اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے لو. کلمے کے ذریعے اللہ کو لے لو اور نماز کے ذریعے اللہ سے لے لو. نماز پڑھو اللہ سے لے لو. اور صحابہ نے اس کو سیکھ لیا، اللہ کو پہچان لیا، اللہ کی ذات کو دل میں بسا لیا اور نماز سیکھ لی. بڑے بڑے مسئلے حل کرا دیے، بڑے بڑے مسئلے حل. بس آخری بات عرض کر دیں، ایک صحابی آیا، ان کے بعد ان کا خادم آیا، حضرت باغ میں پانی نہیں ہے، باغ کی فصل سوکھ رہی ہے. 2 رکعت پڑھی، کہتے بادل آیا؟ نہیں بادل نہیں آیا ہے. دوسری مرتبہ 2 رکعت پڑھی، کہتے بادل آیا؟ نہیں بادل نہیں آیا. تیسری مرتبہ پڑھی، کہتے بادل آیا؟ نہیں آیا.
चौथी मरतबा 2 रकात पढ़ी, वो गुलाम कहने लगा एक बादल है वो भी परिंदे जितना है, छोटा सा, सवारी दी कि जा बाग में जा देख कर आ। वो गुलाम गया, बाग में देख कर आया और कहा हजरत बारिश हो गई। पूछा अपने ही बाग में हुई या आसपास भी हुई? यानी हजरत अपने ही बाग में हुई। कहा मैंने भी अल्लाह से अपने ही बाग के लिए मांगी थी, पता नहीं आसपास वालों को जरूरत हो ना हो। हाँ, बगैर मौसम, कोई मौसम बारिश का नहीं है। हाँ, 2 रकात पढ़ी, अपने बाग में पानी बरसवा लिया, मोटर का और पंप का मसला ही नहीं। हाँ, एक जमीन, एक सहाबी अब्दुल्लाह इब्न जाफर और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, वाकया खुदाई साहबा में लिखा है। तो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने अब्दुल्लाह इब्न जाफर से कहा कि जमीन दे दो, पैसे के बदले में कर्जा था, उसके बदले में जमीन दे दी, और जमीन बिल्कुल बंजर थी, पानी का नामो निशान नहीं। तो अपने गुलाम से कहा मुसल्ला बिछा, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, सजदे में देर तक पड़े रहे, और सजदे नमाज से फारिग हुए, गुलाम से कहा कूदो यहाँ। वहां खोदना शुरू किया, तो शुरू किया, पानी का चश्मा उबल लिया, बोरिंग कर लिया, वहां बादल से बरसवा लिया, और मौसम के यहाँ बोरिंग कर लिया, तो जमीन में पानी आ गया। नमाज ऐसी चीज है, या दुनिया के सारे रास्ते अटक जाते हैं, नमाज का काम तो वहां से शुरू होता है। वो नमाज अल्लाह ने हमें दी है, अल्लाह के खजाने से डायरेक्ट कोई वाया भी नहीं करना है, किसी का वाया और वास्ता नहीं, बराह रास्त अल्लाह के खजाने से लेने के लिए नमाज दी है। लेकिन नमाज सीखने से आती है। नमाज में 4-5 बातें, कलमे वाला यकीन हो, फज़ाइल वाला शौक हो कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा, इस नमाज पर मुझे क्या मिलने वाला है, उसका शौक हो फज़ाइल वाला, उसको तालीम के हलकों में बैठकर सुनना पड़ेगा, तब शौक पैदा होगा। और तीसरा मसाइल वाला इल्म हो, नमाज में क्या फराइज हैं, क्या वाजिबात हैं, नमाज वुजू किससे टूट जाता है, नमाज किससे टूट जाती है, इसको सीखना पड़ेगा। हाँ, नमाज सीखने से आती है। तो मसाइल वाला इल्म हो, फिर अल्लाह वाला ध्यान हो, नमाज अल्लाह के ध्यान के साथ पढ़ी जाए। हाँ, और इखलास वाली नीयत हो कि नमाज अल्लाह ही के लिए पढ़ी जाए। हाँ, इसमें किसी का दखल नहीं। इखलास एक ऐसी सिफत है जिसका फैसला अल्लाह ही करेगा। इखलास वाला है या इखलास के बगैर है, कोई मुफ्ती साहब भी इसका फैसला नहीं कर सकते, और अल्लाह फैसला करेगा कयामत में, जबकि नीयत ठीक करने का किसी के पास कोई चांस नहीं होगा। इसलिए नमाज में इखलास वाली नीयत हो कि नमाज अल्लाह ही के लिए। ये 5 बातें अगर नमाज में पैदा हो गई, नमाज से वो सारे काम बनेंगे जो दुनिया नहीं बना सकती। इसलिए सीखने से आता है। इसलिए कलमे नमाज को सीखना, कलमे के जरिए से दिल को ठीक करना, नमाज के जरिए से अपने आज़ा के इस्तेमाल को सही करना, अल्लाह के खजाने से लेना सीखना, इसके लिए अल्लाह के रास्ते की मेहनत है। हर चीज को उसके मैदान में, फील्ड में सीखा जाता है। भाई ड्राइवर बनना हो तो क्या जाना पड़ेगा? अरे बोलो, स्टेशन पर बैठना पड़ेगा। तैरना सीखना हो तो छत पर जाना पड़ेगा। नहीं, सब जाग रहे हैं माशाल्लाह। पानी में जाना पड़ेगा। एक आदमी तैरने की बहुत अच्छी किताब लेकर छत के ऊपर चला जाए और हाथ और पैर हिलावे और महीनों उसकी मशक करे, सीख जाएगा भाई। वो पानी में जाएगा तो क्या करेगा? अगर इतनी छत पर मशक करके फिर पानी में गया तो डूबेगा। उसकी मशक भी वहीं होगी, सीखेगा भी वही और तैरेगा भी वही। 1-2 बार होगा ऊपर नीचे, लेकिन फिर सीख जाएगा। क्रिकेटर बनना हो तो मैदान में जाना पड़े, किचन में अम्मी से कहा अपनी बॉल डालो, मैं बैटिंग प्रैक्टिस कर लूं, नहीं चलेगा। टायर अगर पंचर हो जाए तो वो पंचर वाले के वहां जाना पड़ेगा, सर्जन के पास जाओ। अभी जो सीखे हैं डॉक्टर जो होते हैं, सर्जन ऑपरेशन करने वाले, वो भी चमड़ी को सीखे तो टायर सीधेंगे नहीं। हर चीज का उसका अपना फील्ड होता है। हमें अपने ईमान को, अपनी नमाज में जान पैदा करनी है। यानी हमारे ये 6 नंबर है, कलमा, नमाज, इल्म और जिक्र। इल्म और जिक्र से अपने कलमे नमाज को सही करना सीखना, इल्म के जरिए से कलमे को, नमाज को सीखना, जिक्र के जरिए से उसमें ध्यान पैदा करना। इकराम का जो नंबर है, बड़ा अहम नंबर है, बड़ा अहम नंबर है। इसलिए इकराम के मकसद में अल्लाह वाले फरमाते हैं, नेकी करके नेकी को बचाना। नेकी करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको बचाना बहुत मुश्किल है ना? तो नेकी बहुत आसान है। बाजार में गए, कलिमा, चौथा कलिमा पढ़ लिया, 20 लाख नेकी। 5 मरतबा पढ़ लिया तो करोड़पति है ना? 5 मरतबा पढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगती,
وہ کروڑپتی بن گئے. لیکن وہ نیکیاں بچانی کیسے ہیں؟ کہ وہ چوتھا نمبر ہے اکرام، کہ جس کا حق ہے حق ادا کرو. ہاں، جان کر ادا کرو. اپنا حق رہ جائے کوئی بات نہیں، اللہ قیامت میں بہت دے گا. لیکن کسی کا حق ہمارے ذمہ رہ گیا تو وہ پھر نیکیوں میں دینا پڑے گا. وہاں ریٹ اور کرنسی جو چلے گی وہ نیکیوں کی چلے گی. اور بھاؤ کتنا چلے گا؟ 2 نئے پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نماز دینی پڑے گی. کیسی نماز دینی پڑے گی؟ مقبول 700 نماز. 700 پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں چلی گئی. تو وہاں کرنسی نیکیوں کی چلے گی، حق باقی رہ گیا تو بدلے میں نیکیاں دینی پڑے گی. تو چوتھا نمبر ہے نا اکرام، نیکی کر کے نیکی کو بچانا. نیکی کر کے نیکی کو بچانا آ جائے. اور 5واں نمبر اخلاص ہے، جس کے ذریعے سے کلمہ نماز کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا. اور 6واں نمبر جو ہے تفریح وقت. ہاں، اللہ کے راستے کی محنت، اللہ کے راستے میں نکلنا. فرمایا یہ نمبروں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، کلمہ نماز کو اپنی زندگی میں حقیقت کے ساتھ لانے کے لیے 6 نمبر کی محنت ہے. اسی لیے ساری محنت یہ جمع کرنا، اپنے دربار سے نکال کر یہاں لانا، اسی لیے ہے. یہ سنا اس لیے جا رہا ہے، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنے آپ پر ترس کھاویں، اپنے آپ پر رحم کھاویں، اور اپنے کلمہ نماز کو بنانے کے لیے، اپنے کلمہ نماز کی حقیقت کو لانے کے لیے اللہ کا دیا جان اور اللہ کا دیا مال اللہ کے راستے میں لگا کر اپنے اوپر محنت کرنا، اپنے کلمہ نماز کو سیکھنا، صحیح کرنا، کلمہ نماز کو بنانا. اس لیے ہر ایک سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے آپ پر رحم کھاؤ، اپنے آپ پر ترس کھاؤ، اپنی تشکیل خود کرو. یہ میری ضرورت ہے. زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ کوئی بھی نہیں ہے. ہاں، کب ہمارا اعلان ہو جائے، یعنی کب ہماری کس گلی میں ہماری زندگی کی شام ہو جائے، ہم کوئی نہیں کہہ سکتے. یہ زندگی لا اعتبار ہے، کب دھوکہ دے دیں، کب ہماری سانس ختم ہو جائے. اس کے لیے بھائی یعنی ہر ایک سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے آپ پر رحم کھاوے، اپنے آپ پر ترس کھاوے اور نکلے اللہ کے راستے میں اور بنائے اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو، اپنی نمازوں کو. جس کا سوال ہونے والا ہے سب سے پہلے نماز دیکھی جاوی کی، کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں. اور آخرت کو گزرگانی ہے، یعنی یہ کوئی کہانی کی بات حقیقت ہے. جنت میں نانی ماں کا گھر نہیں ہے کہ راتیں ہو جائیں گے چلے جائیں گے. صحابہ اتنی ساری محنت کر کے گئے، اپنی نمازوں پر محنت کر کے رات پر کھڑے رہ کر ایک رکعت میں پورا قرآن پورا کرتے تھے. کیا ان کے دلوں میں جذبات نہیں تھے؟ بیوی بچے سب کچھ تھا ان کا. ہاں، سب کچھ سارا داؤ پر لگا کر گئے. تو کوئی بیوقوف تھے؟ نعوذ باللہ. ہمارے مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ کہتے ہیں صحابہ بڑے فہم رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، بڑے فہیم کے حضرات صحابہ. یہ سارا داؤ لگا کر گئے. ہاں، اس لیے بھائی ہم بھی اپنے آپ پر رحم کھائیں اور ترس کھائیں. دنیا گزرنے والی ہے، اس لیے ہمت کر کے بتاؤ اپنے کلمے کو، اپنی نماز کو بنانے کے لیے، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ بتاؤ بھائی بتاؤ. ہم آئے اسی لیے، سارا سنایا اسی لیے جا رہا ہے. ہاں، ہم سب کو پتا ہے کہ یہاں خالی بیان نہیں ہوگا یا بات نہیں ہوگی، اس کے بعد فوراً تشکیل ہوگی. اور ہمارے تشکیلیں اسی لیے زندگیاں بدلتی ہیں. مولانا لاڈ صاحب مرتبہ فرمانے لگے دامت برکات ہو، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. بیمار چل رہے، رات کو فون تھا مولانا عثمان صاحب کے ساتھ بات ہوئی، طبیعت ان کی تھوڑی ناساز ہے، دعا کی گزارش بھی کی. وہ کہنے لگے کہ بہت سی مرتبہ ایسے بیان ہوتے ہیں کہ مجمع چیخیں مارتا ہے. ایسی بات ہوتی ہے کہ مجمع چیخیں مارتا ہے، لیکن بیان ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، وہ کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر کہنے کہ ہماری تھوڑی سی 10-15 منٹ کی، 20 منٹ کی، آدھا گھنٹے کی بات ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ بولو نہیں بھائی، تشکیل نہیں کیا. نکلو، جو سنا ہے اس کو عمل میں لانے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے نکلو. جب نکلتے ہیں اور اعمالوں میں یعنی وقت گزارا جاتا ہے، اس کی محنت میں وہ گزارا جاتا ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں، زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. ہمارے یہاں یہ نکلنے کی جو فکر ہے نا، وہ ہے اس کے ذریعے سے زندگیاں بدلتی ہیں. اس کے لیے میں ہم بھی اپنے آپ پر ترس کھائیں، اپنے آپ پر رحم کھائیں. اللہ نے چانس دیا ہے، موقع دیا ہے. زندگی کا دھوکہ صرف 2 جگہ پر کھلتا ہے. ایک موت کے وقت میں سارا منظر سامنے آ جاتا ہے، جب ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں. یہ دنیا کا یہ جو اسکرین ہے ختم ہو جاتی ہے اور دوسری اسکرین سامنے آ جاتی ہے، ملکوں کی دنیا نظر آنے لگتی ہے.
غیب کا منظر بالکل سامنے آ جاتا ہے، اپنا گھر، گھر والے لوگ، اپنا کنبا، اپنے کوئی نظر نہیں آتا ہے، یہ اس وقت دھوکہ کھلتا ہے، لیکن اس وقت میں ریپیئرنگ کا یا اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ دوسرا دھوکہ اللہ کے راستے میں کھلتا ہے، جب تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، یہی جو باتیں میں نے عرض کی وہ پھر سارے فضائل اعمال کی ہے، اس میں بیٹھتے تھے بھی یہ باتوں کو، احوال کو سنیں گے، اس وقت بھی دھوکہ کھلتا ہے، اس وقت ہمارے پاس تیاری کا چانس ہوتا ہے، تیاری کا موقع ہوتا ہے۔ ہاں آگے جو گزر گئی، پچھلی جو گزر گئی اس پر ریپیئرنگ کرنے کا، آئندہ جو باقی ہے اس کو ٹھیک کرنے کا ہمارے پاس موقع ہوتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں نکلے اللہ کے راستے میں، تب نیت تو کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ کون کون نکلیں گے؟ تو کھڑے ہو جاؤ، جب سب چاہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، جو کھڑا ہوگا وہ چلے گا۔ ابھی ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے مولانا عمران کہ بیٹھے بیٹھے کوئی چل سکتا ہے، ارے بولو نہیں، سب ہوشیار ہے، اس لیے بولتے نہیں کہ بولیں گے تو بچ جائیں گے۔ بیٹھے بیٹھے کوئی چل سکتا ہے، اتنا تو وہ بیٹھے بیٹھے کوئی چل سکتا ہے، چلنا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے کھڑا ہوگا، جو کھڑا ہوا وہ چلا۔ اچھا سب نیت کرو انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے، ہم جائیں گے۔ اور اس سال سے پہلے کہو کہ جائیں گے، پھر کہو انشاءاللہ، پہلے کہو جائیں گے، پھر کہو انشاءاللہ۔ ابھی دیکھو وقت ہے ہمارے پاس، آج کا دن بھی ہے، ہم خود اپنی تشکیل کریں، اور اپنی تشکیل کرنے کے لیے دوسروں کی تشکیل کریں، اپنی نیت سے کہ میں اس کو تیار کروں گا۔ ہمارے ذریعے سے ایک آدھ دو تیار بھی ہو گئے تو یہ ہماری بہت بڑی کمائی ہو جائے گی۔ فارغ وقت میں ہم آپس میں مداخلے کریں ان باتوں کو، اور اپنے آپ سے بھی کہیں بھائی یہ ساری باتیں ہیں، میرے ایمان کا کیا حال ہے، کیا ہوگا اگر میں اس حال میں چلا گیا دنیا سے، میری نمازوں کا کیا حال ہے؟ تو کرو گے، اپنی تشکیل کریں گے، پھر باقی کی مجلسوں میں اپنے نام ظاہر کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟